السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، لائف ود سلیم اویسی کے ساتھ حافظ محمد سلیم اویسی حاضر خدمت ہے۔ تو حضرات گرامی، آج آپ کے لیے بسم اللہ کے فضائل لے کے حاضر ہوا ہوں۔ اور جو شخص کسی پریشانی میں مبتلا ہے، جس پہ بہت زیادہ قرض ہے، پریشانی ہے، گھر میں اولاد نافرمان ہے، پہاڑ جیسا قرض ہے، رشتوں میں گھروں میں لڑائی ہے، اور بہت سارے اس کی زندگی میں مسائل ہیں، اگر وہ بسم اللہ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دے گا تو حضرات گرامی، اس کی برکت سے، اس کے فضل اور رحمت سے اللہ تبارک و تعالی اس کا وہ مسئلہ، اس کی وہ پریشانی انشاءاللہ حل فرما دے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور 800 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت جو آپ کا مسئلہ ہے، جو پریشانی ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس تسبیح گھماتے رہیں، پڑھتے رہیں اور آپ کا دھیان، آپ کا خیال کسی اور طرف ہو، تو ایسے جو وظیفہ ہوتا ہے نا، وہ کام نہیں کرتا۔ یکجوئی اور توجہ کے ساتھ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے اور یقین کامل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حل فرما دے گا۔ دیکھیں نا، اس کی کتنی برکت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ اقدس میں گزرے ایک قبرستان سے، تو نگاہ نبوت سے ایک قبر کو دیکھا، اس میں عذاب الہی ہو رہا تھا۔ اللہ کریم کی حکمت سمجھتے ہوئے خاموش رہے، آگے گزر گئے، چلے گئے۔ کچھ دنوں، کچھ ماہ کے بعد واپس لوٹے اور اسی قبرستان سے گزرے تو دیکھا اور سوچا کہ اب دیکھوں کہ اس قبر میں کیا ہے۔ جب نگاہ نبوت ڈالی تو کیا تھا کہ وہ اس قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی۔ اب وہ جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بن چکی تھی۔ اب اللہ کریم کی طرف، اللہ کریم کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے، عرض کی، یا بے کریم، پہلے میں گزرا تھا تو اس میں تیرا عذاب ہو رہا تھا، اب میں گزرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ اب تیری رحمت ہو رہی ہے۔ یہ قبر جنت کے باغوں میں سے بہترین باغ بنی ہوئی ہے، یہ تیری حکمت ہے مولا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی، اے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ شخص فوت ہوا تو اس کے بیوی حاملہ تھی، پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور جب وہ چلنے پھرنے بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کی بیوی اس کے بچے کو لے کر عالم دین کے پاس گئی، استاد کے پاس گئی، اسے کہا کہ اسے انجیل پڑھاؤ۔ جب اس نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب اس کے بچے نے، مرنے والے کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب اس نے یہ الفاظ کہے نا کہ وہ بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ مجھے حیا آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے حیا آ گیا کہ دیکھو اس کا بیٹا زمین پر کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا زمین پر کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور میں جو ہوں اس کو اسی زمین میں عذاب دے رہا ہوں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے حیا آ گیا، میں نے اس کے گناہ معاف کر دی، اس کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ تو حضرات گرامی، ذرا دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھو، فرعون کو کون نہیں جانتا، پوری دنیا جانتی ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن اس کے محل میں اللہ کریم کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ اس کے محل کے باہر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ جو اتنا بڑا گناہوں کا پاپی ہے، جو اتنا بڑا نافرمان ہے، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اس کے محل میں بھی عذاب نازل نہیں ہو رہا، کس لیے کہ اس کے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ بھی اس کو پڑھنا شروع کریں گے نیت سے اور بالکل عقیدت سے، یکجوئی سے، توجہ اور دھیان سے اگر اس کو پڑھیں گے تو جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے اللہ کے فضل اور کرم سے، آقا علیہ السلام کی نظر عنایت سے۔
اگر آپ کو اس ویڈیو میں کوئی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رسپانس دوں گا، آپ کو جواب دوں گا۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے، اور آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو ویڈیو آتی ہے وہ ڈائریکٹ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آپ کو خوش اور شاد و آباد رکھے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔